گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے سجدہ صاحب کے اصول پڑھے تھے۔ سجدہ صاحب کے اصول 6 اصول کے یہ وجوہات ہوں تو سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے۔ اب آج ان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، یعنی وہ عموماً غلطیاں جو ہم سے ہوتی ہیں اور ان کی بنا پر سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سماعت فرما لیں گے تو ہماری نماز ہمارے لیے بہت بہتر اور آسان ہو جائے گی۔ ایک شخص کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے اور فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں، فرض کی جیسے یعنی کہ فجر کے 2 فرائض ہیں اور ظہر کے 4، عصر کے بھی 4، مغرب کے 3، یہ جو فرائض ہوتے ہیں نا، ان کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے، تیسری اور چوتھی میں واجب نہیں ہے۔ اچھا، ان میں اور ان کے علاوہ بقیہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، ان کے علاوہ بقیہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، یعنی آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں دونوں، ظہر کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، چاروں رکعات کے اندر سورہ فاتحہ پکا پڑھنا واجب ہے۔ آپ عصر کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں جو غیر مؤکدہ ہیں، سب کی سب، وتر پڑھ رہے ہیں 3، سب کی سب رکعات میں سورہ فاتحہ واجب ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھنا ہے۔ لیکن جو فرائض ہوتے ہیں نا، ظہر کے 4 فرائض، عصر کے 4 فرائض، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، ان کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے۔ کوئی شخص کھڑا ہوا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے اور تلاوت کی اور رکوع میں چلا گیا، واجب چھوٹ گیا، سجدہ صاحب کرے گا۔ طریقہ بھی ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں، سجدہ صاحب کرے گا۔ یا فرض کی پہلی 2 رکعت اور بقیہ ہر نماز کی ہر رکعت، بقیہ ہر نماز کی ہر رکعت، وہ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت رہ گئی اس سے، سورہ فاتحہ پڑھی، رکوع میں چلا گیا، واجب چھوٹ گیا، تو سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ واجب چھوٹ گیا، آخر میں سجدہ صاحب کرے گا، نماز ٹھیک ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ 2 رکعات کے بعد، ہم نے 3 رکعات نماز پڑھ رہے ہیں یا 4 پڑھ رہے ہیں، 2 رکعات کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے، اتحیات بھی پڑھنی ہے۔ غلطی ہو گئی، 2 رکعات کے بعد آدمی تشہد میں نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا، واجب چھوٹ گیا، سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ یا اس سے اگلی صورت، وہ تشہد میں بیٹھا اور اتحیات نہیں پڑھی اس نے، غلطی سے کچھ اور پڑھ گیا، سورہ فاتحہ پڑھ گیا، درود شریف پڑھ گیا، دعائے قنوت پڑھ گیا، کچھ بھی پڑھ گیا، تشہد رہ گیا، سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ اسی طرح ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں تسلسل ضروری ہے، یعنی ہر رکن کے بعد دوسرا رکن، ہر رکن کے بعد، جیسے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اب سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت شروع کر دے، درمیان میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، تلاوت بھی کر لی، اب رکوع میں جانا ہے، رکوع میں اس نے جانا ہے، تو رکوع میں نہیں گیا، وہ کھڑا ہوا ایسے ہی، پڑھ بھی کچھ نہیں رہا اور رکوع میں بھی نہیں گیا، ایسے ہی کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، رکوع سے اٹھ گیا وہ، اب اس نے سجدے میں جانا ہے، وہ سجدے میں بھی نہیں جا رہا، کر بھی کچھ نہیں رہا، ایسے ہی کھڑا ہے، گویا رکن میں تاخیر ہو رہی ہے، رکن میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اگر رکن میں اتنی تاخیر ہو جائے، اگر رکن میں اتنی تاخیر ہو جائے کہ ایک رکن کی مقدار، اور ایک رکن کی مقدار ہے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 دفعہ کہنے کی مقدار تاخیر ہو گئی، کچھ بھی نہیں کر رہا، ایسے ہی کھڑا ہے، سجدہ صاحب لازم ہو گیا، سجدہ صاحب لازم ہو گیا۔ اسی طرح ایک صورت ہے، وتر کی تیسری رکعت پڑھ رہا ہے، تو وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد تلاوت، پھر ہم نے اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر ہم نے
اس کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ غلطی سے آدمی سورہ فاتحہ اور تلاوت کر کے رکوع میں چلا گیا، وہ تکبیر اور وہ دعا چھوٹ گئی، سجدہ سہو لازم ہو گیا، سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ اب سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ انشاءاللہ مزید مسائل اسی سے متعلقہ وہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔